بالکل صاف بیان کیے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، آپ مخلص ہو جائیں، آپ کو کچھ نہیں آتا ہوگا تو جب مخلص ہیں، محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رہنمائی کرنے والا بھی عطا فرما دے گا، کو کام بھی اللہ تعالیٰ لے لے گا۔ کب؟ جب ہم مخلص ہوں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کوئی لے کے کام نہیں۔ شیخ صاحب حافظ اللہ لکھتے ہیں، علمی امانت اور صبر و ضبط کے اخلاقی اوصاف سے متصف ہونے کے ساتھ ساتھ چند علمی اوصاف سے متصف ہونا ایک محقق کے لیے بہت ضروری ہے، جن کا بیان کیا رہا ہے۔ پہلی بات، مخطوطات پڑھنے میں مہارت اور اس کا تجربہ ہو۔ مخطوطات پڑھنے میں مہارت، میرے عزیزو، یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہے، مخطوطات پڑھنے کا فن ہے۔ آپ کو یہ فن نہیں آتا، آپ کو فن نہیں آتا، پڑھنا چاہتے ہیں، آپ مخطوطہ لے کر بیٹھ جائیں تو جو مخطوطات کے ماہر لوگ ہیں، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ایک ہی کتاب کے 10-20 مخطوط اکٹھے کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ یہ فن آ جائے گا، یہ فن آ جائے گا، کیوں نہیں آئے گا، آ جاتا ہے۔ اچھا جی، تو پہلی ہے مہارت۔ تو کئی محدثین نے مخطوطات کے اصول لکھے ہیں، مخطوطات پڑھنے کے اصول لکھے ہیں۔ 2-3 کتابوں کے نام لکھی شیخ نے، یہاں لکھ لیں۔ قاضی ایاز نے العلماء میں اور علامہ سیوطی نے تدریب الراوی کے آخر میں اس کے بعد اصول و ضوابط ذکر کیے ہیں، جنہیں پڑھنا محققین کے لیے، خصوصاً حدیث و علوم حدیث کے طلبہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ان کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے جو بات اہم نقل کی ہے وہ یہ ہے، پہلے یہ وضاحت گزر چکی ہے کہ تحقیق کا اصل مقصد کتاب کو اسی صورت میں پیش کرنے کی حتی الامکان کوشش ہے جس صورت میں مؤلف کتاب نے اسے چھوڑا ہے۔ اس کے لیے مخطوط کو صحیح پڑھنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ کتاب اپنی اصل صورت سے نکل جائے گی۔ مخطوط کو پڑھنا بھی ایک مستقل فن ہے، اور مشق و تمرین کے ساتھ اس میں مہارت پیدا ہوتی ہے۔ مشق کے ساتھ، تجربے کے ساتھ، بار بار پڑھنے کے ساتھ مہارت جاتی ہے۔ تجربہ کار اور منجے ہوئے محققین کی صحبت میں رہ کر اس میں درک حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بیٹو، کوئی بھی کام جس میں آپ نے مہارت حاصل کرنی ہے تو استاد تو پکڑنا پڑے گا نا۔ بندہ کہے بھی میں کتاب پڑھ کر موٹر سائیکل مکینک بن جاؤں تو مشکل ہے۔ یہ کتابی علم اور ہوتا ہے، عملی علم عملاً کام اور ہوتے ہیں۔ تو عملاً کیا ہے، آپ کسی کے پاس بیٹھ جائیں۔ آپ کا بھائی حماد صاحب، وزیر آبادی صاحب 2-3 ہفتوں سے میرے پاس بیٹھے، 24 گھنٹے بیٹھے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں ان کو کیا فائدہ ہوگا ہے، نہیں سمجھ لگی؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جتنا فائدہ حماد صاحب کو ہو چکا ہے 3 ہفتوں میں۔ کیا کہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کیا کیا، یہ کیوں کیا ہے نا؟ پھر بتانا پڑتا ہے، نہ بتاؤں تو کنجوسی ہوگی۔ جو میں کام کر رہا ہوں وہی بھی وہ کر رہے ہیں، میرے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں 24 گھنٹے۔ تو تجربہ کار کے پاس بیٹھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کو امام راکی جیسا تجربہ کار محدث نہ ملتا، شاید ابن حجر کوئی بڑا عظیم سکالر نہ بنتا۔ استاد محترم شیخ بشر احمد ربانی صاحب کو شیخ مفتی جماعت عبید اللہ عفیف صاحب حافظہ اللہ و شفا جیسا عظیم مفتی نہ ملتا، شیخ بشر صاحب کی رہنمائی نہ کرتا، شاید یہ مفتی اتنے بڑے نہ بنتے۔
شیخ بشر بانی صاحب کی رہنمائی جرح و تعدیل علوم حدیث میں محدث فیض الرحمن سوری صاحب رحم اللہ نہ کرتے شاید یہ اتنے آگے نہ نکلتے. تو خوش قسمت ہے وہ طالب علم، وہ علماء جن کو کوئی منجی ہوا اپنے فن کا ماہر استاد مل جائے اور ان کے پاس بیٹھنے کا موقع مل جائے. مخطوط میں بہت ساری اصطلاحات اور رموز ہوتے ہیں جن کو جانے بغیر تحقیق کا تصور نہیں کیا جا سکتا. رموز ہے نا، کہیں خا لکھا ہے، کہیں تا لکھا ہے، کہیں عین لکھا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے تو پتہ ہونا چاہیے نا. تو یہ رموز العلماء میں اور تدریب الراوی میں آپ نے پڑھنے، انہیں خلاصہ لکھ کر لانا ہے انشاءاللہ. قدیم مخطوطات میں عموماً نقطے نہیں ہوتے، اللہ اکبر، بلکہ 9ویں صدی ہجری تک کے مخطوطات میں ہمیں یہ معاملہ نظر آتا ہے. شیخ عبدالسلام محمد ہارون فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخوں میں یہ چیز واضح طور پر موجود ہے. ابن حجر صاحب رحمہ اللہ نے کتابیں لکھی ہیں نقطوں کے بغیر لکھی ہیں. سبحان اللہ. آگے لکھا ہے شیخ نے، فتح الباری لشرح صحیح البخاری کی تحقیق کے لیے حافظ ابن حجر کے شاگرد ابن حرمی رحمہ اللہ کا جو نسخہ میرے پاس ہے اس میں بہتر جگہوں پر نقطے نہیں ہیں. آگے سمجھیں، نقطوں کے بغیر ہی فتح الباری ہے، اکثر نقطے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ہم اصل لوگوں کے حساب سے لکھا تھا، جبکہ آج کسی کے لیے بھی بغیر نقطوں والی کسی عبارت کو پڑھنا بہت مشکل ہے. اللہ اکبر. آگے کی وضاحت کی ہے، 3 صدی ہجری تک کوفی خط کا رواج تھا. شروع میں اہل عرب کوفی خط میں نہ نقطے استعمال کرتے تھے اور نہ حرکات، زیر زبر بھی نہیں. مروری ایام کے ساتھ حسب ضرورت ان چیزوں کا اضافہ ہوتا رہا. قرآن کریم کے قدیم نسخوں میں اسے بآسانی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. لاگی سمجھے. اب یہاں 1-2 رمز شیخ صاحب حفظ اللہ بیان کرتے ہیں، توجہ کرنا. عربی خطوط میں نقطوں کی شروعات اعراب کے نقطوں سے ہوئی ہے، اعراب کے نقطوں سے. آجام کے نقطوں سے نہیں. کچھ عربی لفظ ہیں، کچھ اجمی لفظ ہیں، تو عربی لفظوں پر نقطے سے ہوئی ہے، اجمی لفظوں پر نہیں. اعراب کے نقطوں کا مطلب یہ ہے جہاں حرکات کی ضرورت محسوس کرتے وہاں مطلوبہ حرف پر زبر کے لیے حرف کے بالکل اوپر ایک نقطہ ڈال دیتے تھے. آگے سمجھے. زیر کے لیے حرف کے نیچے ایک نقطہ استعمال کرتے تھے اور پیش کے لیے اوپر حرف کے سامنے بالکل اوپر نہیں ایک نقطہ رکھتے تھے. آگے سمجھے. یعنی پہلے زیر زبر پیش کی جگہ نقطے لگاتے تھے. سبحان اللہ. اب اس دور کا نسخہ ہمارے ہاتھ چڑھ جائے اور ہمیں پتہ نہ اس بات کا ہو تو ہم تو پھر اور ہی لفظ بناتے پھریں گے. اچھا جی نقطہ ایک ادھر ہے ایک یہاں ہے کہ یہ لفظ بنے گا کیا، تو کے علاوہ کوئی غلطی بنا بیٹھیں گے. یہ بہت اہم نقطہ ہے، پوائنٹ ہے. تنوین کے لیے 2 نقطے استعمال کرتے تھے، 2 نقطے. اسے نقطۃ الاعراب کہتے ہیں. اس لیے آپ کسی قدیم مخطوط میں واو لام میم وغیرہ پر بھی نقطے دیکھ سکتے ہیں. اب لام پر کون سا نقطہ آتا ہے، میم پر کیا ہے، واو پر کیا ہے. وہ چونکہ زبر زیر پیش کو نقطوں سے تعبیر کرتے تھے. نا تجربہ کار اسے نقطے کا غلط استعمال سمجھ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ استعمال غلط نہیں ہے. اعراب کے ان نقطوں کی شروعات ابو الاسود دوالی نے کی تھی. انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا ہے. آجام کے نقطوں مثلاً با تا سا جیم خا وغیرہ کے نقطے، جو میں نے پہلے کہا نا بھی جہاں سے اجمیر مراد ہے، وہ مراد وہ غلط ہے، وہ نہیں مراد، یہ مراد ہے. آجام سے کیا مراد ہے؟ با تا سا جیم خا وغیرہ کے نقطے
کی شروعات اس کے بعد ہوئی ہے۔ پہلے آجام پر نقطے زیر زبر پیش تعبیر کا نقطوں سے، پھر بعد میں عبد الملک بن مروان کے زمانے میں حجاج بن یوسف کی عمارت میں نصر بن عاصم نے انجام دیا تھا۔ بات آسا، یہ نقطوں والے حرف، یہ نقطے کس نے لگائے تھے؟ نصر بن عاصم نے۔ اس لیے کسی قدیم مخطوط میں نقطہ کی تمییز ضروری ہے کہ کہیں وہ اعراب کا نقطہ تو نہیں۔ زیر زبر پیش وغیرہ کی موجودہ شکل خلیل بن احمد الفراہیدی کی ایجاد ہے۔ 7ویں صدی ہجری کے بعد کے مخطوط میں خط ثلث، نسخ، محقق کا رواج بڑھا ہے، اور فارسی خطوط مثلا تعلیق، نستعلیق، مکسر کے مکسر وغیرہ کی شہرت اگرچہ 6 7ویں ہجری میں ہو گئی تھی، لیکن حقیقت میں 10ویں اور 11ویں صدی میں وہ پروان چڑھی اور اپنے کمال تک پہنچی۔ سمجھے آگے شیخ صاحب نے اندلسی مخطوطات کا ذکر کیا ہے کہ اندلسی مخطوطات میں حروف بالکل گول گول ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ایک کلمہ دوسرے کلمے میں داخل ہو گیا ہے۔ ان میں فا اور کاف کی مابین فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر نیچے ایک نقطہ ہو تو اس کا مطلب فا ہے، اور اوپر ایک نقطہ ہو تو اس کا مطلب کاف ہے۔ نہیں سمجھ لگی؟ اس سے پہلے لکھا ہے ایک نا تجربہ کار شخص قدیم مخطوطات میں لفظ شرط کو شرک پڑھ سکتا ہے۔ لفظ شرط کیا پڑھے گا؟ شرک۔ مغربی خط کا معاملہ اس سے بھی الگ ہے۔ سمجھ لگی؟ یعنی پھر املا اور خطوط پر جو بہترین کتابیں ہیں، المطالع النثریہ للمطابع المصریہ فی الاصول الخطیہ، اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ یعنی اس سے آپ کو یہ سمجھ لگی ہے نا کہ یہ ایک عربی مخطوطات ایک مستقل فن ہے، اس میں دلچسپی ہماری ہونی چاہیے، ہم اس پر محنت کرنی چاہیے۔ آگے شیخ صاحب نے مخطوطات میں استعمال ہونے والے بعض مشہور رموز و اشارات کے تشریح، بہت زیادہ رموز مخطوطات میں استعمال ہوئے ہیں، تو کچھ انہوں نے ایک خاکہ بنا دیا ہے۔ سا بعض کلمات کے اوپر حرف سا لکھا ہوتا ہے، یہ مثلث لغوی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی اس کلمے کو تینوں طرح زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو کیا لکھتے ہیں؟ سا سے مراد کیا ہے؟ مثلث۔ مثلث سے کیا مراد ہے؟ زبر بھی جائز ہے، زیر بھی جائز ہے، پیش بھی جائز ہے۔ کاف لکھا ہے، کاف، یہ قذاف الاصل کا مخفف ہے۔ کس کا؟ قذاف الاصل کا مخفف ہے۔ اگر کسی کلمہ کو لکھنے میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہو تو اس کے لیے خا، کاف یا خا و میم یا میم و میم کا استعمال کرتے ہیں۔ خا اس سے دوسرے نسخوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے، دوسرے نسخے۔ حاشین کٹھا، حش یا ہا، یہ حاشیہ کا مخفف ہے۔ شین یہ شرح کا مخفف ہے۔ سواد یا الف لام میم سواد، یہ المصنف کا مخفف ہے۔ را زواد یہ رضی اللہ عنہ کا مخفف ہے۔ الف لام شین اش یہ اشارے کا مخفف ہے۔ الف یا زواد یہ ایزن کا مخفف ہے۔ بہت زیادہ بیان کیے ہیں۔ جیم یہ جمع کا مخفف ہے۔ الف ہا یہ انتہا کا مخفف ہے۔ جیم یہ جمع الجمع کا مخفف ہے۔ جیم 3 جیم یہ جمع جمع کا مخفف ہے۔ سمجھ لگی؟ سنا یہ حدثنا مخفف ہے۔ نون الف نا یہ بھی حدثنا کا، یہ تو ہمیں آتا ہے سب کو ماشاءاللہ، مخفف ہے۔ ہا یہ تحویل سند کا کی طرف اشارہ ہے۔ یہ عام اصطلاحات ہیں۔ پھر شیخ نے لکھا ہے کہ مزی صاحب نے تہذیب الکمال میں، ابن ذہبی نے میزان میں، ابن تقریب وغیرہ میں بھی وہ رموز لکھے ہیں، ہے نا؟ خاص امرا بخاری ہے، میم سے مسلم، تا سے ترمذی وغیرہ وغیرہ۔
یعنی آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ بڑا دلچسپ فن ہے، ہم نے اس کتاب کو تلخیص کے انداز میں اس طرح آگے لے کر جانا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔